أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے، عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا تھا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور اس میں کوتاہی پر تنبیہ اور تادیب کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر بھی اگر ناچاکی ہو، میاں بیوی میں اختلاف ہو، تو جھگڑے کو سلجھانے کے اصول بیان کیے گئے. ظاہر ہے قرآن تو اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے. اگر ان ہدایات کو مسلمان سنیں اور سن کر ان پر عمل کریں تو گھروں کے سارے مسائل گھر ہی میں حل ہو جائیں اور عدالتوں میں جانے کی نوبت نہ آئے، ناچاقی بھی نہ ہو، اختلاف بھی نہ ہو، جھگڑے بھی نہ ہوں، مقدمے بازی بھی نہ ہو. گویا کہ ہماری بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، مگر شفا اسے ملے گی
جو اللہ کے حکموں کو سنے اور جانے، سمجھے اور ان پر عمل بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام ربانی کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر۔ حاکم قوام کہا ہے؟ قوام کہتے ہیں کسی نظام کو چلانے والا۔ بادشاہ پورے ملک کا نظام چلاتا ہے، قبیلے کے سربراہ چودھری قبیلے کا نظام چلاتا ہے۔ ایسے ہر گھر ایک چھوٹی سی حکومت ہے، اس کا بھی نظام چلانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ ہر آدمی تو حاکم ہو نہیں سکتا، کچھ حاکم ہوں اور کچھ ان کے حکم ماننے والے ہوں۔ اگر کوئی حاکم نہ ہو تو نظام نہیں بنے گا، اور حاکم کے فیصلوں کو اگر نہ مانا جائے جب بھی نظام میں خرابی پیدا ہو۔ تو جو گھر کی ریاست ہے، گھر کا جو نظام ہے، یہ کیسے چلے؟ ہر نظام میں ایک حاکم ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے۔ ایسے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے سربراہ ہونا چاہیے۔ وہ سربراہ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا گھر کے نظام کو چلانے کے لیے سربراہی اور نظام کو چلانے کی صلاحیت عورتوں سے زیادہ اللہ نے مردوں میں رکھی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی نظام حکومت اور نظام خانہ داری چلانے کے لیے جو لیاقت و صلاحیت مرد میں ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے۔ لہذا عورتوں کو مردوں کے فیصلے کو خوشی سے مان لینا چاہیے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، جو جی چاہے کرے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے، ایسے حاکم نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی حاکم ہو، ملک کا حاکم ہو، قبیلے کا حاکم ہو یا گھر کا ہر حاکم ہو، کوئی حاکم مطلق نہیں ہے۔ مطلق کا مطلب آزاد، جو فیصلہ چاہے کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر حاکم کے اوپر ایک حاکم ہے، اور وہ حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا مرد اگر کوئی حکم دے رہا ہے، کیسا؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، تب تو عورتوں کی اور اولاد کی اور ماتحتوں کی ذمہ داری ہے وہ سربراہ کا حکم مانے۔ لیکن اگر اس کا حکم ایسا ہے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے، قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے، تو ایسے حکم کو ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنا لازم ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر مطلقاً حاکم بنایا ہے۔ مطلقاً کوئی حاکم ہے ہی نہیں۔ مطلق حاکم صرف اللہ ہے۔ اس کے حکموں کو ماتحت جو حکم دے وہ حکم فالو کیے جائیں گے، مانے جائیں گے۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم ہوگا، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی، مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، تو مخلوق کون ہے؟ حاکم بھی مخلوق، شوہر بھی مخلوق، استاد بھی مخلوق، پیر بھی مخلوق، اور نبی بھی مخلوق، خلیفہ بھی مخلوق۔ کوئی بھی مخلوق ہے اس کے حکم کو مانا نہیں جائے گا۔ کہاں؟ جہاں نافرمانی ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی۔ لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، حکم مانا نہیں جائے گا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ لہذا حکومت کا حق تو حاصل ہے مگر مطلقاً حاصل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا۔ جس لشکر کو آپ روانہ کرتے تھے اگر اس میں آپ خود بھی شامل ہوتے تھے تو اسے کہتے ہیں غزوہ۔ غزوہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، ان تمام لشکروں میں خود نبی کریم علیہ السلام سارال لشکر، قائد لشکر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اور اگر آپ نے کوئی لشکر بھیجا اور کسی اور کو حاکم بنا دیا تو اس کو غزوہ نہیں کہتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں سریہ، جس میں آپ نے کسی کو حاکم بنا دیا ہو۔ آپ نے جس حاکم کو بنایا تو ایسے ہر شخص کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کو چاہیے وہ حاکم کا کہنا مانے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، اطیعوا الرسول، رسول کا کہنا مانو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ صاحب حکومت ہیں، جو حکام ہیں، جو قائد اور رہنما اور رہبر ہیں، ان کا بھی حکم مانو۔ لیکن اللہ اس کے رسول کا ہر حکم مانا جائے گا، مگر جو قائد، رہنما اور رہبر ہے اس کا ہر حکم نہیں مانا جائے گا، اس کا وہی حکم مانا جائے گا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اور بڑی تاکید کی آپ نے، اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے، تمہارا سربراہ بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، چاہے وہ معمولی آدمی کیوں نہ ہو، جب اسے سربراہ اور حاکم بنا دیا گیا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا کہنا مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرنے میں اپنی انسلٹ محسوس نہ کرو، چاہے جتنے بڑے ہو تم۔ آپ نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے جلیل القدر لوگ، بڑے عظیم المرتبہ، مگر حاکم کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، فوراً سر جھکا دیا۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد جلیل القدر صحابی، عظیم الشان سپہ سالار، اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار کہا، 100 جنگوں میں شریک ہوئے، جس جنگ میں شریک ہوئے اس میں شکست نہیں ہوئی۔ خالد کو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر، ایرانیوں کو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد کو بھیج دیا ہے شام میں، ایران میں نہیں ہے وہ۔ تو ایرانیوں نے اپنے پرپرزے نکال لیے کہ خالد نہیں ہے۔ خالد کی ایسی ہیبت طاری تھی، اللہ نے عجب سلیقہ دیا تھا، ہر مسلمان ان کا گرویدہ تھا، دشمنوں پر ان کا رعب طاری تھا۔
حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ان کی تعریف میں کسی شاعر نے کچھ اشعار کہے حضرت خالد کی شان. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو 10,000 روپے انعام دیے. حضرت خالد کہاں ہیں اور حضرت فاروق اعظم کہاں ہیں؟ مدینے میں. مگر نظام اتنا زبردست ہے، ان کو اطلاع مل گئی. تو انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے، خالد سے پوچھو یہ رقم جو تم نے ایک تعریف کرنے والے آدمی کو دی ہے کہاں سے دی ہے؟ اگر تم نے مسلمانوں کے مال سے دی ہے تو یہ تو خیانت ہے. آپ کو حق کیا پہنچتا ہے مال غنیمت میں سے تعریف کرنے والے کو آپ پیسہ دے دیں؟ اور اگر آپ نے ذاتی مال سے دی ہے تو آپ نے فضول خرچی کی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ عین میدان جنگ میں حضرت خالد سے سوال کرو، اور سوال کرنے کے بعد اگر وہ جواب نہ دے سکے تو معزول کر دو ان کو عہدے سے. حضرت خالد محاذ جنگ پہ ہیں، اور بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا. ان کا عہدہ پہلے سپہ سالار اعظم کا تھا، وہ ہٹا دیا. اب حضرت خالد کا وہ عہدہ نہیں ہے. سالار لشکر اب بھی ہیں مگر سپہ سالار نہیں. مگر ذرہ برابر حضرت خالد نے برا نہیں مانا، ذرہ برابر. اتنا مشہور آدمی، اتنا بڑا جنرل، جس کی پوری قوم گرویدہ ہو، عاشق ہو، جس کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے مسلمانوں کا یہ اگر ہوں گے تو ہار نہیں ہوگی. اتنے بڑے آدمی کو حضرت عمر معزول کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ذرہ برابر کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی، کوئی احتجاج نہیں ہوتا. حضرت خالد بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے امیر کی اطاعت کرو. کسی نے کہا، حضرت خالد نے کہا میرا کوئی بظاہر قصور نہیں تھا. کسی نے کہا خالد چپ رہو فتنہ ہوگا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک عمر زندہ ہے فتنہ نہیں ہوگا. اور حضرت خالد اس عہدے سے ہٹنے کے بعد بددل نہیں ہوئے، پھر بھی عام سپاہی کی طرح لڑ رہے ہیں. ایسا اخلاص کہاں ملے گا؟ اس طرح کے لوگ مل ہی نہیں سکتے. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل؟ حضرت خالد اخلاص کا، للہیت کا کیا ہے؟ تاج محل ہے. پہلے میں سالار لشکر کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، اب میں عام مجاہد کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں. عمر کے لیے پہلے بھی نہیں لڑ رہا تھا، عمر کے لیے اب بھی نہیں لڑ رہا ہوں. اللہ کے لیے پہلے بھی لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے اب بھی لڑ رہا ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کا کہنا مانو وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کسی ایسے آدمی کو امیر بنا دیا جائے جو حبشی ہو، اور حبشی جو ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، کالا کلوٹا. عبد حبشی، وہ حبشی بھی ہو اور غلام بھی ہو. غلام کی حیثیت آزاد آدمی سے کم ہوتی ہے، اور کالا آدمی بالکل ایک دم سے ہے، اس کی بھی زیادہ کوئی ویلو نہیں ہوتی. جو کالے نہیں ان کی نظر میں آپ نے فرمایا یہ سب نہ دیکھنا غلام ہے، یہ بھی نہ دیکھنا یہ کالا کلوٹا ہے، یہ دیکھنا کہ یہ حاکم
بنا دیا گیا. جب بنا دیا گیا تو اس کا حکم ماننا، لیکن حکم وہ بھی وہی ماننا جو شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے خلاف ہو تو چاہے جتنا بڑا حاکم ہو اس کے حکم کو نہ ماننا. اللہ کے نبی کی یہی تعلیم اور یہی صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ اگر میں کوئی کام اللہ کے نبی کے طریقے اور صدیق اکبر کی سیرت کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ سب لوگ تو خاموش رہے. عمر کہاں کریں گے خلاف شریعت کوئی کام؟ پھر یہی جملہ دہرایا. تیسری مرتبہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے تلوار دکھائی، کہا فعلنا ہاکذا، آپ کا سر قلم کرتے ہیں. بھری مسجد میں حضرت عمر ناراض نہیں، خوش ہوئے کہ ایسے لوگ ہیں. شریعت کے خلاف اگر حاکم کا حکم ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے. یہ تو امتحان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پبلک کو، عوام کو ان کا فریضہ یاد دلا رہے ہیں کہ حاکم کی بات ماننا ہے مگر ہر بات نہیں ماننا ہے. جو بات خلاف شریعت ہو چاہے جتنا بڑا حاکم ہو اس کی بات نہیں مانی چاہیے. اور حضرت عمر نے کہا جب تمہیں کوئی خلاف شریعت بات نظر آئے تو خاموش نہ رہنا، اس پر احتجاج کرنا، نکیر کرنا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ یہ فرمایا لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جو آدمی تعریف کرے چاہے جھوٹی کرے چاہے سچی کرے اس سے لوگ محبت کرتے، اور جو آدمی صحیح بات ہو، غلطی ہو، کمی ہو اگر بیان کر دے تو لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. حضرت عمر نے کہا دیکھو میرے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب آدمی وہ ہوگا جو میری غلطی مجھے بتائے. ڈرنا نہیں، تعریف کریں گے تو عمر خوش ہوں گے اور اگر تنقید کریں گے ان کے فیصلے پر تو حضرت عمر ناراض ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے. احب الناس الی من رفع الی عیوبی، تمام لوگوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب وہ آدمی ہے جو میرا عیب مجھے بتائے. اب سب لوگ سمجھ گئے حضرت عمر جو ہے اگر کوئی بات ان کی بتا دی جائے تو خوش ہوتے ہیں. تو لوگوں نے حضرت عمر پر بیجا اعتراض کرنا شروع کر دیے. جب چھوٹ ملی تو لوگ شیر ہو گئے، مگر حضرت عمر ان کے اعتراض سنتے تھے اور جواب دیتے تھے تاکہ یہ آئندہ جو حاکم آئیں ان کی ہر بات پر آدمی آمنا و صدقنا نہ کرے. حضرت عمر یہ مزاج بنا رہے ہیں لوگوں کو، خوش ہوتے ہیں. چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خطبہ دینے کے لیے، یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور مانو. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لا نسمع ولا نطیع، نہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری بات مانیں گے جب تک کہ ایک سوال کا جواب نہ دے دیں آپ. بڑی مسجد میں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کے سامنے. تو حضرت عمر نے کہا بھائی کیا پوچھنا ہے، کیا اعتراض آپ کو؟ کہنے لگے جتنے مجاہد ہیں اور جتنے مسلمان ہیں مال غنیمت میں جو کپڑے اور چادریں آئی ہیں سب کو ایک ایک ملی ہے، آپ کے پاس دو کیسے؟ سب کے حصے میں ایک ایک آئی ہے مگر آپ کے جسم پر ہم دو چادریں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دے دو. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کو حصے میں ایک ہی چادر ملی تھی،
ان کے پاس جو 2 چادریں ہیں ان میں سے ایک ان کی اپنی ہے اور ایک میں نے اپنے باپ کو دی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین نے کپڑے دھو دیے تھے، پہن کر نماز پڑھانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک چادر ان کے پاس ملی تھی، ایک اپنی چادر میں نے ان کو دے دی ہے، ایک اوڑھ لی ایک باندھ لی، اس لیے آئے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ کہنے سمعنا واطعنا، اب کہیے ہم سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ یہ مزاج بنایا حضرت عمر، مزاج شناس نبوت تھے، اللہ کے نبی جو چاہتے تھے حضرت عمر اس کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، عملی شکل اسے دینا چاہتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا۔ اب وہ امیر صاحب اپنے ماتحتوں سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، جب ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرو، تو لکڑیاں جمع ہو گئی، کہنے اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، لکڑیاں جب خوب جلنے لگی تو کہنے سب لوگ اس میں پھانس جاؤ، سب لوگ آگ میں کود جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ کہنے آگ میں پھانس جاؤ۔ وہ آگ میں نہیں گئے، کیوں؟ اس لیے یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو جلا لینا ہے، اپنے چھرا گھونپ لینا، زہر پی لینا، اوپر سے چھلانگ لگا دینا، آگ لگا لینا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس لیے کہ جو جان تمہارے پاس ہے یہ جان تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا آپ اپنی چیز میں تصرف کر سکتے ہیں، دوسرے کی چیز میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام۔ اسی لیے آنکھیں اور دل اور گردے مرنے کے بعد وصیت کرنا کہ یہ دے دیے جائیں، کسی کے کام آ جائیں گے، ڈونیٹ کر دینا ان کا، اس کی وصیت کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز وہی دے سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، جس کے آپ مالک نہیں ہے تو اللہ ان کا مالک ہے، اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، یہ سرکاری چیزیں ہیں، آپ کو استعمال کے لیے دی گئی ہیں، بعد میں آپ مالک نہیں، سرکار کو یہ سب واپس چلی جائیں گی اور دھیرے دھیرے واپس جاتی بھی ہیں۔ عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ سرکاری چیزوں کی واپسی ہوتی ہے، جیسے عمر آدمی کی بڑھتی ہے تو روشنی آنکھوں کی بڑھ جاتی ہے، کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے یہ بھی کم ہونے لگتی ہے، اور جوڑوں میں جو لعاب ہے وہ لعاب بھی گھٹنے لگتا ہے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، سیدھا آدمی چلتا ہے کمر اس کی جھکنے لگتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ قوت بصارت، یہ چکھنے کی طاقت، ذائقے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ سب کیا ہیں؟ سرکاری چیزیں ہیں، سرکار نے استعمال کے لیے دی تھی، اب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ان کو واپس لینا شروع کر دیا۔ لہذا تیاری کرو اللہ سے ملاقات کی، ہوش و حواس تاب و تواں پہلے جا چکے، دماغ بھی آدمی کا کام نہیں کرتا، جیسے بوڑھا ہوتا ہے کہتے سٹھی آ گئے، ہوش، حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی دیکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، سننے کی طاقت، ان کو کہتے ہیں حواس، اور ہوش کہتے ہیں عقل کو۔ ہوش و حواس تاب و تواں، تاب و تواں کہتے ہیں طاقت کو، جسمانی طاقت، ہوش و حواس تاب و تواں پہلے جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان جا چکا۔ تو
وہ سارے صحابہ نے غور کیا، کیوں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ امیر کی اطاعت ماننا، مگر آپ نے یہ بھی کہا تھا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے دانت مت توڑو، اپنے جسم کو زخمی مت کرو۔ یہ جو محرم بھر ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سب نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی۔ کیوں اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہو؟ کیوں چھریاں چلا رہے ہو؟ کیوں زخمی کر رہے ہو اپنے آپ؟ اس کی اجازت نہیں۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے تھے، اس لیے ان کو خبر نہیں تھی حضور کے کون سے دانت انہوں نے توڑے۔ یہ قصہ بھی بالکل گڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اپنے دانت توڑنا کیا ہے؟ یہ نیکی نہیں، حرام کام ہے، اور کوئی بزرگ آدمی حرام کام نہیں کر سکتا ہے۔ حرام کام کیا؟ خلاف سنت کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بزرگی نہیں ملتی ہے، حرام کام کرنے والے کو کیسے ملے گا؟ اور اویس قرنی تو بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے، اور حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ اگر ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صرف اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ کر نبی کی زیارت کرنے نہیں گئے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے۔ تو غرضے کی سربراہ کوئی بھی ہو، حاکم کوئی بھی ہو، اس کی ہر بات ماننے کی۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے مگر ہر بات میں حاکم نہیں۔ کہلے تمہیں نہیں معلوم قرآن میں ہے مرد عورتوں کے حاکم ہے لہذا میری ہر بات مانو؟ ہر بات نہیں مانی جائے، ہر بات کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ حاکم مطلق اکیلے اللہ ہے۔ اب شوہر صاحب نے کہنا شروع کیا، کہلے دیکھیے یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، لنگوٹیا یار، ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم دشالہ، سب سے پردہ کرنا مگر بیگم ان سے پردہ نہ کرنا۔ تو شوہر کی یہ بات بیوی کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ حکم اللہ کا ہے پردہ کرو، ہر نامحرم سے کرو۔ شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے پردہ کروائے اور کسی سے نہ کروائے، یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ تو شوہر حاکم ہے مگر حاکم مطلق نہیں ہے، اور حاکم کا مطلب ہم نے کیا بتایا؟ یعنی کوئی بھی نظام بغیر حاکم کے نہیں چلتا، نگراں کے نہیں چلتا۔ حکومت میں ایک حاکم ہوتا ہے، قبیلے میں ایک حاکم سربراہ ہوتا ہے، گھر کی ایک چھوٹی سی حکومت ہے، اس میں بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ سربراہ کس کو بنایا؟ عورت کو نہیں، مرد کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے سربراہی کی صلاحیت عورت کے مقابلے میں مرد میں زیادہ ہے۔ جو آدمی سربراہ ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت جلدی اسے غصہ آ جاتا ہو، اور غصے میں اسے ہوش نہ رہتا ہو۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ طلاق جو دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غصہ آ گیا تھا، غصے میں طلاق دے دی ہے۔ ایسا آدمی سید و سردار بننے کے لائق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کو اپنی ران پہ بٹھایا، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کون؟ حضرت حسن سردار ہے۔ یہ کیوں؟ سرداری کی بات اس میں پائی جا رہی ہے۔ کیا ہے سرداری کی بات؟ لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، اللہ اس کی برکت سے دو بڑے مسلمان لشکروں میں صلح کرا دے گا۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہی کیا. اپنے والد کے انتقال اور شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور کہا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اپنا حق انہوں نے قربان کر دیا تاکہ امت میں اتحاد رہے. یہ برداشت ہے، یہ حلم ہے، یہ معمولی قربانی نہیں ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہے. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ایسے سربراہ تھے، ہزاروں لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے مگر خون امت کا بہے گا. تو اس لیے سربراہ وہ ہونا چاہیے. اب شوہر صاحب کیا ہیں؟ اسی لیے شریعت نے مرد کو حاکم بنایا. برداشت کی طاقت عورت کے مقابلے میں مرد میں کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. عورتوں میں حقیقت ہے. اسی لیے اللہ نے طلاق کا حق کس کو دیا؟ بولو، مرد کو دیا. خدا نہ خواستہ اگر یہ حق عورت کے پاس ہوتا تو اتنی طلاقیں ہوتی جتنی ہو رہی ہیں، نہ معلوم کتنی ہوتی. اور بات میں یہی دھمکی دی جاتی طلاق دے دیں گے. اس لیے وہ عورتیں غصے میں جذبات سے بے قابو ہو کر کے اپنی اولاد کو تو کوسنے لگتی ہیں. نہیں کوستی ہیں، شکل نہ خدا کرے تم مر جاؤ، دکھنا نہیں، دل سے نہیں چاہ رہی ہیں مگر منہ سے کوس رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حق، مگر یہ حکومت ایسی نہیں ہے جیسے عام حاکم ہوا کرتے ہیں. کیا کہا؟ تشاور ہونا چاہیے. گھر کا نظام چلے گا، سربراہ مرد رہے گا، مگر بیوی سے کیا کرے؟ وہ مشورہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اور یہی آپ کی سیرت ہے کہ مرد حاکم ہے، آپ حاکم بنے. 11 نکاح کیا آپ نے، مگر حاکم گھر کا نظام چلائے. آپ نبی بھی ہیں، خالی شوہر نہیں، نبی ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، مگر آپ نے بھی اپنی گھر والیوں سے بولو مشورہ لیا ہے. اگر کہیں تنبیہ کی ضرورت ہوئی تو تنبیہ فرمائی، کہیں مشورے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے مشورہ بھی لیا. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے شوہر صاحب کی ہر بات مانی جائے، شوہر حاکم ہے، چاہے الٹی کہیں چاہے سیدھی کہیں، شریعت کے مطابق ہو چاہے شریعت کے خلاف، ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، مگر حاکم مطلق نہیں ہیں. شریعت کے مطابق جو حکم دیں عورتوں پر لازم ہے ان کی بات مانیں. کسی کو اگر اپنا بڑا مان لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نظام چلتا ہے، اور سب بڑے بن جائیں تو گھر کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا گھر کا نظام حکومت کس کے ہاتھ میں رہے گا؟ مردوں. کیوں رہے گا مردوں کا، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اللہ کہتا 2 وجہوں سے. کس وجہ سے؟ 2 وجہ. پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، بعض خصوصیات مردوں میں ایسی رکھی جو عورتوں میں نہیں ہیں. علم ہے، عمل ہے، عقل ہے، برداشت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے. عورتوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. اگر عورت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ شوہر کی حفاظت کیا کرے گی؟ حفاظت کی صلاحیت کس میں ہے؟ مردوں میں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مردوں میں رکھی، عورتوں میں رکھی نہیں. کوئی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. عورتوں کی گواہی بھی اللہ نے مرد کے مقابلے میں آدھی رکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ناقضات العقل والدین کہا ہے.
اس لیے اللہ فرماتا ہے اس فیصلے پر ناک بھو نہ چڑھانا، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، اس میں تمہاری توہین نہیں ہے۔ کیوں توہین نہیں ہے؟ اللہ کہتا اس وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تم دونوں ایک ہو، یعنی عورت بھی آدم و حوا کی اولاد اور مرد بھی آدم و حوا کی اولاد۔ جب دونوں ایک ہو تو ایک جسم کے اگر کسی حصے کو کسی پر فضیلت ہو جائے تو دوسرے جسم کے حصے کی توہین، جیسے آدمی کا پورا جسم ہے، اس جسم کے کئی حصے ہیں، ان میں سے سب سے عظمت والا حصہ کون سا ہے آدمی کا؟ پیر نا، سر ہے، سر سب سے افضل ہے، وہ بھی جسم کا حصہ ہے، پیٹ سے بھی افضل ہے، ہاتھوں سے بھی افضل ہے، تو سر کے افضل ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کی توہین ہو رہی کیا؟ یہ کم افضل ہے، حالانکہ یہ بھی جسم کا حصہ ہے، وہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ دو ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، ان دونوں ہاتھوں میں سے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے بائیں ہاتھ کیا ہے؟ اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے دونوں حصے جسم کے، مگر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس کے اندر حکمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اسی طریقے سے مرد عورتوں پر حاکم ہے، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال۔ کس نے؟ عورتوں نے۔ کون خرچ کرتا ہے؟ گھر دلانا، گھر کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی نہ، بیوی کی۔ اور کھانا خرچہ، نان نفقہ اور کپڑے اور گھر کا پورا نظام مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مرد کی اطاعت کرنا چاہیے عورتوں کو، دو وجہوں سے، ایک تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں نے عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ جب تک کی شادی نہیں ہوئی تھی، عورت کے خرچ کی ساری ذمہ داری باپ کے ذمہ تھی۔ باپ کے بعد جب شادی ہو گئی، اب خرچ کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں، فرائض الگ ہیں اور شوہر کے فرائض الگ ہیں۔ عورت کے حقوق ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، مگر ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ عورت کی ذمہ داری گھر کا نظام چلانا، اولاد کی تعلیم و تربیت، گھر کی حفاظت، اور مرد کی ذمہ داری باہر کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا فراہم کرنا۔ مہر کس کے ذمہ ہے؟ مردوں کے ذمہ۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے وراثت میں عورت کا حق زیادہ ہے یا مرد کا؟ مرد کا ڈبل، عورت کا ایک حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا اور بچوں کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ عورتوں کے ذمہ ہے، مردوں کے ذمہ ہے؟ تو جتنا ملا تھا اتنا سب خرچ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ تو جو آدمی خرچ کرتا ہے، ایک خرچ کرتا دیتا ہے اور ایک لیتا ہے۔ جو خرچ کرتا دیتا ہے وہ افضل ہے، یہ جو لیتا ہے وہ افضل ہے؟ کیا کہا گیا؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کے ہاتھ سے مراد جو آسمان میں لٹک رہا ہو، یعنی دینے والا ہاتھ، اور نیچے کے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، لہذا عورتوں کو چاہیے
اللہ کے دیے ہوئے حق کو تسلیم کریں اور شوہر کو گھر کا سربراہ سمجھیں اور اس کی جائز باتوں میں اس کا کہنا مانیں۔ اللہ کہتا اب عورتیں دو طرح کی ہو گئی، کون کون؟ ایک وہ جنہوں نے مردوں کو جو اللہ نے حق دیا ہے اسے تسلیم کیا، اور دوسری وہ ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جنہوں نے تسلیم کر لیا ان کو خدا نے کیا کہا؟ فالصالحات، نیک عورتیں۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیوں نہیں تسلیم کیا؟ بد دماغی کی وجہ سے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ خدا نے بتایا، کیا کہا خدا نے؟ فالصالحات قانتات۔ تو جو نیک عورتیں ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ قانتات، جو شوہر کا کہنا ماننے والی ہیں۔ کون سی باتوں میں؟ ہر بات میں نہیں، جائز باتوں میں۔ ناجائز باتوں میں تو کسی کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں، وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جو ناجائز بات مانے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت کی پہچان، فرمایا وَإِذَا نَظَرْتَ سَرَّتْكَ، جب تم بیوی کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، یعنی وہ ایسی حالت میں نہ رہے جس حالت میں شوہر کو دیکھ کر رنج ہو، غم ہو، ٹینشن ہو۔ یعنی جب باہر جائیں نہ خاص مارکیٹ میں تو پرفیوم لگا کر اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے، اور جب گھر میں رہیں تو وہی میلے کچیلے کپڑے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے شوہر خوش ہوگا، اس سے خوش ہوگا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ سَرَّتْكَ، جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرْتَ طَاعَتْكَ، اور جب تم اسے حکم دو کسی بات کا تو وہ کہے یہ میرے شوہر کا حکم ہے، شوہر کی بات کٹے گی نہیں، اسی پر ہم عمل کریں، جائز بات۔ اور جب شوہر غائب ہو، گھر میں موجود نہ ہو، تو جیسے شوہر کے سامنے گھر کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، ایسے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرے۔ اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو شوہر کا کہنا ماننے والیاں ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ حفاظت کرنے والی ہیں کاہے کی؟ شوہر کی عزت کی، شوہر کے مال کی، للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کر رہی ہیں تو شوہر کے سامنے تو حفاظت کریں گے ہی۔ یہ نہیں شوہر کی نظر جہاں بچی تو گھر کا سامان کسی کو دے دیا۔ چندے میں بھی دینا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، شوہر کا مال ہے نا، اپنے مال میں سے دے سکتی، شوہر کے مال میں سے نہیں۔ شوہر کے مال میں سے دے سکتی ہیں مگر اجازت کے بعد۔ اور عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، بہت دل ان کا نرم ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو مانگنے والے آتے ہیں وہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، مگر یہ آنے کے محلے محلے گلی گلی پھرتے ہیں اور ایسی آوازیں نکالتے ہیں جس سے عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا یہ آدمی جو رکشے پہ بیٹھا ہے ذرا گھر سے باہر نکل کر دیکھو، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس طرح کی بات، اور بیچاری جلدی سے انہوں نے بھیج دیا۔ یا مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ ہو، کسی کا بھی ہو، اپنے مال میں سے شوہر کو چاہیے۔ یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بات لکھی اور بڑی زبردست بات ہے، فرمایا شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ تو ہے، وہ تو ہے ہی خرچہ، اس کے علاوہ شوہر کو کچھ رقم اپنی بیوی کو ہر مہینے دینا چاہیے، انعام کے طور پر، وظیفے کے طور پر، کہ یہ اس کا ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، جہاں مناسب سمجھیے گا وہاں خرچ کیجیے۔ اس لیے کہ بہت مرتبہ
اس کے خود اپنے رشتہ دار آتے ہیں، اب ان کے ان بچوں کو کچھ دینا ہے یا کسی کے ساتھ کچھ سلوک کرنا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، شوہر صاحب نے جتنا دیا ہے یہ راشن دیا ہے بس، خالی کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ پیسہ ہر مہینے دینا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا چاہیے اس کا ہمیں حساب نہیں چاہیے، جہاں مناسب سمجھیں۔ کچھ ایسی ضرورتیں بھی عورتوں کی ہوتی ہیں جو شوہر کو نہیں بتا سکتی وہ، تو اگر ایسا کریں گے آپ تو آپ کے گھر میں لڑائی بہت ہوگی۔ اگر الگ سے آپ جیب خرچ دیں گے تھوڑا سا تو گھر میں لڑائی ہوگی۔ یہ بھی کہنے مجھے حساب نہیں لینا ہے، یہ کیا ایک حسن معاشرت ہے، یہ ایک زندگی کے اچھی طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ، اور وہ عورتیں جو نیک ہیں وہ کہنا مانتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو آنا گھر پہ ناپسند ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اس کو گھر میں آنے نہ دے۔ یہ نہیں کہ صاحب جب تک میاں تھے تب تک نہ آنا، اب نہیں ہے، اب آپ آ سکتے ہیں۔ بما بالغیب اس لیے قرآن کہتا ہے غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اور یہ چیز ہو نہیں سکتی اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا واللاتی تخافون نشوزہن، تو یہ وہ عورتیں تھیں جو نیک ہیں۔ نیک کون عورتیں ہیں؟ جو شوہر کا کہنا مانتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو خر دماغ بد دماغ ہیں، انہوں نے طے کر لیا شوہر جو کہیں گے وہ مانیں گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی عورتیں تخافون نشوزہن، جن سے تم ڈرتے ہو کہ وہ بد دماغی کریں گی، وہ کہنا نہیں مانیں گی، وہ ضد پہ اڑ جائیں گی، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری بیوی ضرور ہے، لیکن ایک دم سے ہاتھ نہ اٹھانا، ایک دم سے کوئی سخت فیصلہ نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ایسے نصیحت کرو نہ باپ کو پتہ چلے، نہ ماں کو پتہ چلے، نہ بہن کو پتہ چلے میاں بیوی میں کوئی بات بھی ہوئی۔ اچھے ماحول میں اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ یہ بات شوہر بیوی کی شوہر بیوی تک رہے، باہر نہ جائے۔ اللہ کہتا فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ پھر فرمایا اگر سمجھ میں آگے، اگر شریف عورت ہے تو سمجھ میں بات آ جائے گی، اور اگر نہیں آئی تو پھر دوسرا قدم وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو چھوڑ دیا کرو تنہا لیٹنے کی جگہوں میں، یعنی گھر نہ چھوڑو، گھر ہی میں رہو، مگر ساتھ میں سونا چھوڑ دو۔ اگر شوہر میں ساتھ میں سونا چھوڑ دیا، اگر اس کے اندر شرافت ہے اور غیرت ہے تو یہ سزا اس کے لیے بہت ہے، وہ اپنے راستے کو تبدیل کر دے گی اور شوہر کی اطاعت گزار بن جائے گی۔ خفائیں شوہر، اور حدیث میں آتا ہے اگر شوہر کسی جائز بات پر خفا ہو جائے اور ساری رات گزر جائے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، ناراضگی کا اظہار کر۔ یہ نہیں کہا گھر سے باہر چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جانے میں فساد ہے اور گھر پہ رہنے میں اصلاح ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تطعمها مما طعمت، اس کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب خود تو بریانی باہر کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، اور گھر پہ دال پکی اسی پہ گزر اوقات ہو رہی، کل ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ہے کھانے کا،
آپ کا موڈ کیسے ہوگا؟ آپ تو کباب کھا کے آئے، ٹنڈے کے کباب، آپ بریانی کھا کے آئے، ادریس بریانی، اور آپ کا موڈ نہیں ہو رہا۔ آپ کے گھر پہ ہے، ان کا حق آپ کے ذمہ ہے، ان تطعمها مما طعمت، جو خود کھاؤ کھلاؤ، وتکسوها مما اکتسیت، اور ان کو وہ کپڑے پہناؤ جس قیمت کے کپڑے خود پہنتے ہو۔ یعنی خود تو جو لائے کپڑے وہ بہت مہنگے، اور بیوی کے کپڑے کم درجے کے۔ حالانکہ ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے، بیویوں کے کپڑے شوہروں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، تقسوہ میں، مگر خوش دلی کے ساتھ، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اور بیوی کو سمجھائیں۔ کبھی کبھی اسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو سمجھائیں بھائی اتنی میری حیثیت نہیں ہے، اور چادر کو دیکھ کے پیر پھیلائے جاتے ہیں، ہم قرض لے نہیں سکتے، اور تمہاری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے تو حرام پیسہ کمانا پڑے گا، یہ تمہیں کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ مختلف فَإِذُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ۔ تو فرمایا مِمَّا اکْتَسَیْتَ، پہلا حق کیا بتایا؟ وہ سونے لگے بیٹھ کے، وہ سونے لگے تھے، اتنا مزہ آ گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا حق کیا ہے بیوی کا؟ یہ لیجیے، ان تطعمها مما طعمت، جو خود کھاتے ہو وہ کھلانا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وتکسوها مما اکتسیت، جس قیمت کے کپڑے پہنتے ہو اس قیمت کے کپڑے پہنانا، یہ نہیں جو خود پہنتے ہو وہی پہنانا۔ پینٹ شرٹ خود پہنتے ہیں تو بیوی کو وہی پہنا دیا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ عورت مرد کی نقالی کرے، مرد عورت کی نقالی کرے، جائز نہیں۔ شوہر کرے نہیں تم مردوں والے کپڑے پہنو، تو یہ شوہر کی بات ماننے کے لائق ہے یا نہیں؟ نہیں مانی جائے۔ تیسری چیز فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور چہرے پہ کبھی نہ مارنا۔ یہ چہرہ جو ہے انسان کا بہت قابل احترام ہے، پوری انسانیت کی توہین ہے، اس سے اچھی صورت اللہ نے بنائی ہی نہیں۔ 4 قسمیں کھا کے بتائیں انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، چہرے پہ نہ مار۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور برا بھلا بھی نہ کہنا، گالیاں نہ دینا۔ کتنے شوہر ایسے ہیں ذرا سا مردی کے خلاف کام ہوا اور زبان پہ گالی رکھی ہوئی۔ یہ بیوی کا حق ہے، حق پامال کر رہے ہیں آپ۔ نکاح ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ جو جی چاہیں کریں، آپ حاکم مطلق ہیں، آپ مطلق حاکم نہیں ہیں۔ گالی دینا ایمان والوں کا طریقہ نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہوا چلی، ایک آدمی نے ہوا کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی نے فوراً منع کیا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، ہوا کو برا نہ کہو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جانور کو گالی دینے سے منع کیا گیا، وہ تو رفیق حیات ہے، شریک زندگی ہے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، برا بھلا نہ کہنا، اور اگر برا بھلا نہیں کرے گا بیوی کو تو شوہر اور بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اور برا بھلا کہے گا تو محبت پیدا ہوگی۔ ہر ایسی چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے جس سے یہ رشتہ خوشگوار بن جائے۔ بیوی کو برا بھلا نہ کہنا، اچھا بیوی کو نہ کہنا مگر اس کے باپ کو خوب گالیاں دینا، کچھ نہیں دیا تمہارے باپ نے ہمیں، اور اس کی ماں کو بہت برا بھلا کہنا، ساس سسر کو۔ اگر جس طرح بیوی کو برا بھلا کہو گے اس سے اسے تکلیف ہوگی، اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی بہن کو اگر بلا وجہ برا کہو گے تو اس سے اسے خوشی ہوگی۔
کسی آدمی کو بلا وجہ کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہے، بلا وجہ برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو گھر ہے، آپ ہوش میں رہو. فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور ناراض ہو کر کبھی گھر چھوڑ کے باہر نہ جانا. بیوی سے خفا ہو گئے، اب گھر ہی چھوڑ دیا، جا ہی نہیں رہے. یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. کتنے لوگ ایسے جنہوں نے گھر چھوڑا ان کا گھر برباد ہو گیا. کہیں کسی نے خودکشی کر لی، کہیں ہاتھ کی رگیں کاٹ لی، کتنے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو ان سے بد دماغی اور نافرمانی کا تو ان کو نصیحت کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو دوسرا تنبیہ کیسے کرو گے؟ فرمایا ان کے ساتھ سونا چھوڑو. اگر اس سے بھی قابو نہ ملا، اتنی بد دماغی عروج پہ ہے، تو شریعت نے کہا اب جہاں ضرورت ہے وہاں مارنے کی اجازت ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر واقعی ایسا جرم ہے، ہر جرم پہ تو مارا نہیں جا سکتا. خاندان کی عزت کو بٹا لگا رہی عورت، گھر پہ رہ رہی ہے، شوہر کی عزت سلامت نہیں، اپنی عزت سلامت نہیں، یہ کام مارنے کے لائق نہیں ہے. فَاضْرِبُوهُنَّ، شریعت نے آخر میں اجازت دی، سب سے آخر میں ہاتھ اٹھانے کی. لیکن یہ اجازت دی تو ہے، مگر ساتھ ساتھ کیا فرمایا وہ بھی سن لیجئے اور غور کیجئے کتنے شوہر اس پہ پورے اترے. آپ نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، مگر بیوی پر کوئی شریف آدمی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ تم میں سے جو شریف ہوگا وہ بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اب سمجھ لیجئے اگر ہاتھ اٹھ رہا ہے تو تمہیں شریف کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا. اور ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب کیا؟ وہ شریف کا جو الٹا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمینہ. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یغلبن کریما، یہ عورتیں شریف آدمیوں پر غالب آ جاتی، حاوی ہو جاتی. وَيَغْلِبْهُنَّ اللَّئِيمُ، اور کمینہ آدمی عورتوں پر غالب آ جاتا ہے. شریفوں پر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں اور کمینہ آدمی عورتوں پر غالب ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھے شریف رہنا یہ گوارا ہے، لیکن مجھے کمینہ بننا گوارا نہیں ہے. یہ حکیم اختر صاحب نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. تو بہر صورت اس کی اجازت تو دی، لیکن اس میں بھی حد لگا دی. کیا؟ اعتدال کے ساتھ مار سکتے ہیں، آپ تنبیہ کر سکتے ہیں. اعتدال کا مطلب کوئی جسم کا حصہ ٹوٹنے نہ پائے، ضرب کا مار کا نشان بھی نہ پڑے. فرمایا یہ تینوں صورتیں اگر ناکام ہو گئی، پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ان تنبیہات کے بعد اگر بیوی تمہارا کہنا ماننے لگے اور اپنی بد دماغی چھوڑ دے تو اللہ فرماتا بس فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر تلاش نہ کرنا بہانہ، یعنی ان کو ستانے کے لیے فرضی بہانے نہ نکالنا. بلا وجہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، چشم پوشی سے کام لینا. اگر وہ کہنا ماننے لگیں، ان کی اصلاح ہو جائے تو بلا وجہ اب دل میں نفرت تو پیدا ہو چکی ہے، ضد ہے شوہر کو بیوی کی، اب ضد کو پورا کرنے کے لیے بلا وجہ ستا رہے ہیں. تم نے چارپائی یہاں پہ کیوں بچھائی؟ اب یہ لیجئے صاحب، ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے وجہ فرما رہا ہے
ان اللہ کان علیا کبیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عظمت والے ہیں اور بہت رفعت والے ہیں. تمہیں بیوی پر اللہ نے حاکم بنایا ہے، سربراہی کا حق دیا ہے، مگر تمہارے اوپر بھی کون حاکم ہے؟ اللہ حاکم ہے. اور اللہ کے سارے حق تم نے ادا نہیں کیے ہیں، وہ کسی بات کے اوپر بھی تمہاری پکڑ کر سکتا ہے. لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے اللہ نے معاف کر دیا ہمیں. اور معاف کس بات پہ کیا؟ کہا ایک دن آئے تھے بھوکے پیاسے اور بیوی نے کھچڑی بنائی اور کھچڑی میں ڈال دیا بغیر بے خیالی سے ڈبل نمک، بھوک کی شدت، اور کھچڑی ہو گئی کڑوی. غصہ بہت آیا، مگر یہ نہیں کہا اللہ کی بندی ہے، بھول گئی ہوگی، خیال نہیں رہا ہوگا. ایک لفظ میں نے نہیں کہا. اللہ نے کہا تم نے میری بندی پہ رحم کیا تھا، لہذا آج ہم تمہارے اوپر رحم کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا بلا وجہ نہ ستانا، اس لیے کہ اگر تم حاکم ہو، تمہیں اللہ نے حکومت دی ہے، مگر اللہ سب کے اوپر حاکم ہے. تمہاری رگیں، نسیں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تمہیں سزا دے سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کو سزا دے رہے، کسی بات پہ مار رہے، تو پیچھے سے آواز آئی للہ اقدر علیک منک علیک، جتنا تمہیں اس کو ستانے کا، مارنے کا اختیار ہے، اللہ کو تمہیں سزا دینے کا اس سے زیادہ اختیار ہے. کہتے فَإِذَا فَالْتَفَتُّ، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی کی آواز تھی. میں نے فوراً کہا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا. ایک صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیغمبر یہ میرے غلام ہیں اور یہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، ان کو برا بھلا کہتا ہوں. کیا قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا؟ بیوی کی بات نہیں ہے، بیوی غلام نہیں ہے، خریدا نہیں ہے آپ نے اسے، غلام کی بات ہو رہی ہے. غلام جو زیادتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ہم انہیں سزا دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کیا قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کی نافرمانی کو اور تمہاری سزا کو تولا جائے گا. اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہوئی اور تمہاری سزا کم ہوئی تو تمہیں اس کے بدلے میں ان کی نیکیاں ملے گی، اور اگر برابر برابر ہوئی نہ تمہیں کچھ ملے گا نہ ان کی پکڑ ہوگی. اور اگر غلاموں کا جرم کم ہوا اور آپ کی سزا زیادہ ہوئی تو آپ کی نیکیاں آپ کے غلاموں کو دے دی جائیں گی، غلام آقا بن جائیں گے اور آقا غلام بن جائے گا. سوچیے آپ. اور جب آدمی مارتا ہے تو غصے میں بہت تول کے مارتا ہے نا، ایک ہی ہاتھ مارنا چاہیے، غصے میں آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا ابراء صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غصے میں سزا دینا حرام ہے. اور کہتے تھے جو مدرسے میں پڑھانے والے، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، یہ جو بچوں کو مارتے ہیں، فرماتے میری سمجھ میں نہیں آتا قیامت کے دن اس کی معافی کا کون سا راستہ ہوگا. یہ نابالغ بچے ہیں، یہ اگر معاف بھی کر دیں گے جب بھی خدا معاف نہیں کرے گا، ان کی معافی کا اعتبار نہیں. کیسے مار رہے ہیں آپ؟ اور غصے میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آدمی مار جاتا ہے. لہذا قیامت کے دن اسے تولا جائے گا باقاعدہ.
اگر سزا زیادہ ہوئی تو ایسی صورتحال میں تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں۔ اب وہ جو صحابی تھے یہ سننے کے بعد مجلس نبوی سے الگ ہٹ کر کے رونے لگے زار و قطار، بہت زور زور سے رونے لگے کہ غلام کو ہم نے مارا بھی، برا بھلا کہا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میری سزا بڑھ جائے، ان کا جرم کب نکلے اور اس کے نتیجے میں قیامت کے دن عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہو اور حشر کے میدان میں اولین و آخرین کے سامنے ہمیں سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اب تو ہم نجات کی یہی صورت سمجھتے ہیں، ان غلاموں کو آج سے ہم اللہ کے واسطے آزاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، بیوی کو سمجھا بھی لیا، ساتھ سونا بھی چھوڑ دیا، ہلکی سی تنبیہ بھی کر دی، پھر بھی پرنالہ وہیں گر رہا ہے، ضد ہے بیوی میں، عاجز کرنا ہے، شوہر کے خلاف ہی کرنا ہے۔ جب ایسی نوبت پہنچ جائے تو یہ بات گھر کی ہے، گھر میں حل نہیں ہو پائی، یہ بات گھر کی گھر ہی میں رہتی، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب یہ مسئلہ گھر پہ نہیں حل ہو پا رہا ہے، اب یہ باہر مسئلہ جائے گا، مگر باہر بھی کہاں جائے؟ شریعت دیکھی کتنی خوبصورت، چوراہے پہ نہ جائے، دشمنوں کے پاس نہ جائے، باہر بھی اگر جائے تو صرف رشتہ داروں میں جائے۔ کس کے پاس جائے؟ رشتہ داروں میں۔ اور رشتہ دار بھی کیسے؟ جو بگاڑنے پہ آمادہ ہیں وہ نہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو رشتوں کو بنانا چاہتے ہیں، ایسے سمجھدار لوگ۔ فرمایا بیوی کی طرف سے ایک سمجھدار آدمی اور شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک سمجھدار آدمی، ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے اور شوہر اور بیوی کی دونوں باتیں سنیں، جس کی زیادتی ہو اسے سمجھا دیں، جس کا قصور ہو اس سے کہیں معافی مانگ لو، جانبداری نہ کریں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، حق بات کہیں، جس کی غلطی ہو اسی کو ٹوکیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ دونوں رشتہ دار کیسے ہوں؟ لڑاکو نہ ہوں، جہاں بات بنتی ہو وہ بگاڑ دیں، ایسے نہیں، سنجیدہ، سمجھدار، اللہ کا ڈر رکھنے والے ایسے رشتہ داروں کو منتخب کرو، شوہر کی طرف سے ایک، بیوی کی طرف سے ایک۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں رشتہ دار اگر میاں بیوی میں صلح کرانا چاہیں گے، ملاپ کرانا چاہیں گے، چاہے جتنا حالات خراب ہو چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے چھوڑ دے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو آپس میں ضد کا، مخالفت کا، بات بنتی نظر نہیں آ رہی، رشتہ ٹوٹنے کی کگار پہ ہے، مقدمے بازی نہ ہو، کیا کرو گے؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک سمجھدار فیصلہ کرنے والا بیوی کے رشتہ داروں میں سے۔ اللہ خود ذمہ داری لے رہا ہے، کیا؟ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں رشتہ دار معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، شوہر اور بیوی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتا ہو چاہے جتنا مشکل، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا اور پھٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑ دے گا۔ انہیں جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کیسے جوڑا تھا؟
مہاجر اور انصار، جو انصار صحابہ تھے، اوس و خزرج دو قبیلے تھے، آپس میں لڑتے رہے کتنے دن؟ 120 سال۔ کتنی بیوائیں ہو گئیں، کتنے یتیم ہو گئے، 120 سال تک لڑتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سمجھایا اور صلح کرائی، وہ دونوں آپس میں اس سے زیادہ محبت کرنے لگے کہ سگے بھائیوں میں ایسی محبت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اے پیغمبر، اگر دنیا بھر کی دولت آپ خرچ کر دیتے پھر بھی ان دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ جن کو آپ نے منتخب کیا ہے صلح کرانے کے لیے، ان کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے کہ آپس میں صلح ہو جائے، موافقت ہو جائے، وفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا اور مخالفت ختم ہو جائے گی، ضد ختم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کو مشکل نہ سمجھو، اگرچہ بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم رکھنے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے کیسے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوہر کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، درجے کے اعتبار سے حق ادا کرو، ضرورت کے اعتبار سے حق ادا کرو۔ اور درجوں میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ارے سب کے حق ہیں، مگر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جی نہیں، سب سے پہلا حق پیدا کرنے والے کا ہے۔ سب سے پہلے پیدا کرنے والے کا حق ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، جو کہا ہے کرو اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا حق کسی اور کو نہ دو، یہی شرک ہے۔ یعنی بادشاہ کا جو حق ہے چپراسی کو دے دیا آپ نے۔ یہ سر جو آپ جھکا رہے ہیں اللہ نے بنایا ہے، یہ سر کہاں جھکنا چاہیے؟ صرف اللہ کے آگے۔ اگر آپ نے کسی ولی کے آگے جھکا دیا، زندہ کے آگے، مردے کے آگے، تو آپ نے توہین کس کی ہے؟ اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ نے حق کس کا؟ اللہ کا حق دے دیا آپ نے۔ خالق کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی آدمی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے بڑی باعظمت ہستی، سب سے عظمت والی ہستی خدا کی خدائی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کے آگے جب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے بعد کسی کے آگے بھی سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اور اگر اجازت ہوتی تو سب سے پہلے نبی کو کون سجدہ کرتا؟ بولو، صحابہ کرتے۔ ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ان سے بڑا کوئی باادب نہیں۔ صحابہ نے دیکھا ایک اونٹ آیا اور دوڑتا ہوا آیا اور دم سے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے پاس سر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے صحابہ نے عرض کیا حضور یہ سجدہ کر رہا ہے آپ کو اونٹ؟ ایک درخت آیا اور آنے کے بعد اس نے شاخیں رکھی اور پھر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے چاہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو جا کے سلام کریں، اللہ نے اجازت دی، درخت سلام کرنے آ رہا ہے اور اونٹ سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، حکم دیجئے ہم سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں حکم دیتا، اگر اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، جب اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور محبت کرنے والے بھی بہت تھے، مدینے میں نہیں یمن سے آئے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے باقاعدہ سجدہ کر لیا، برداشت نہیں کر پائے، قابو نہیں کر پائے اپنے آپ کو، اس لیے وہاں پوپ و پادری کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، آپ تو شہنشاہ کونین ہیں۔ آپ نے فوراً منع فرمایا، آپ نے فرمایا یا سلمان لا تسجد لی واسجد للہ الذی هو الحی لا یموت، سلمان مجھے سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جو زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جسے موت نہ آئے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کہ نماز تو ہم بہت پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، 75 عمرے کر چکے ہیں، مگر شامینہ شاہ میں جا کر کے آپ سجدہ بھی تو کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک دو طرح کے ہیں، ایک جلی اور ایک خفی، ایک کھلا ہوا ایک چھپا ہوا۔ کھلا ہوا کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرے۔ چھپا ہوا کیا ہے؟ قربانی اس لیے کر رہے ہیں لوگ میری تعریف کریں، نماز لمبی اس لیے پڑھ رہے ہیں لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی شرک ہے۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ کا حق ادا کرو سب سے پہلے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب کس کا حق ہے اللہ کے بعد؟ بولو، اللہ نے خود بتایا اور جگہ جگہ قرآن میں ہے، اپنے بعد اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ ان کو ڈانٹنا، ان کو ڈپٹنا، ان کو تیز نگاہوں سے دیکھنا، ان کو جھڑک دینا، ان کو غصے میں بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ حرام ہے، حرام۔ سود کھانا جیسے حرام ہے، ایسے ماں باپ کو غصے کے ساتھ دیکھنا یہ حرام ہے۔ ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، دھکا دے دینا۔ آپ نے گناہ کبیرہ فرمایا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کو حیرت، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے، گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ آج تو وہ زمانہ آ گیا کہ دوسرے ماں باپ کو گالی دے، آدمی خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ ارے ہے نہیں ایسے لوگ؟ اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھائے ہیں، نہیں ہے؟ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دھکے دے کے گھروں سے نکالا ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے گھسیٹا ہے ماں باپ کو۔ اللہ باقی جرائم کی سزا تو قیامت میں دے گا، مگر کچھ جرائم ایسے جن کی سزا تھوڑی تھوڑی دنیا میں بھی دیتا ہے، ان میں سے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرے گا اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا۔ ایک صاحب نے اپنے باپ کے پیر پکڑے اور گھسیٹا، اور گھسیٹ کے جب وہ ایک پیڑ تک لے کے آئے تو باپ نے کہا بس کرو بیٹا بس۔ کہنے ابھی تک تو آپ بولے نہیں، اتنی دیر سے گھسیٹ رہے تھے۔ کہنے ہم نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اب تو بس کرو۔ دنیا میں خدا نے دکھا دیا، روزی کے دروازے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال پر، وَإِن ظَلَمَا، حضور ماں باپ ظلم کریں پھر بھی ہم کچھ نہ کہیں، پھر بھی کچھ نہ کہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا،
اگرچہ وہ زیادتی کریں تمہیں بدلہ لینے کا پھر بھی حق نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں بدلہ دلوائے گا لیکن تم بدلہ نہ لینا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کی بات کو سننے کے بعد اف نہ کہنا۔ اف کا مطلب کب کہتا ہے آدمی؟ جب کوئی بات کہے وہ بہت بری لگے، خراب لگے، اف ہو، جس سے ماں باپ کو یہ پتا چلے کہ یہ بات میرے بیٹے کو کھلی ہے۔ ایسا جملہ کہنا حرام ہے تو گالی بکنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اور رشتہ دار دو طرح کے ہیں، ایک سسرالی اور ایک خاندانی۔ لوگ کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے اور سسرال والے ڈپلیکیٹ ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں رشتے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ نسباً و صہرا، خاندانی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے میرے جو خاندانی رشتہ دار ہیں، جو میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، جن سے میں نے لڑکی لی، یعنی جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا جن کو میں نے بیٹیاں دیں، یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسرائیلی کریں انشاءاللہ، حضور کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے۔ میرے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت ہندہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ کے سالے ہیں، سسرالی رشتہ ہے۔ تو غرضے کی سسرالی رشتہ دار ہوں یا گھر کے بھائی بہن، سگے بھائی بہن ہوں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حق ہے ان کا باقاعدہ، ان سے بات ہی نہیں کرتے ہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق توڑنا ہے، حق توڑنا۔ حق توڑو گے تو پتہ ہے قدرت انتقام لے گی، تمہاری عمر بھی گھٹ جائے گی، تمہارا کاروبار بھی گھٹ جائے گا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے یتیم اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا تھا تاکہ کوئی یتیم کو برا نہ کہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا وہ گھر ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کو سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ والمساکین، اور جو غریب غربا ہے، مذہب کی بھی قید نہیں ہے، جو غریب لوگ ہیں اگر تم ان کی مدد کرو گے، وہ انسان ہیں، لہذا جانور کے اوپر بھی ترس کھایا کرو، وہ تو انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا کتے پر بھی رحم کھانے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والی چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنبی، اور فرمایا قریبی پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تفصیل قرآن نے بیان کی، قریبی پڑوسی اور دور کا قریبی پڑوسی سے مراد الگ الگ علماء نے باتیں لکھی۔ قریبی پڑوسی وہ جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ دور کا پڑوسی کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے تو وہ ہندو، سکھ، عیسائی، مگر پڑوس میں رہتا ہے۔ یہ بھی پڑوسی اور وہ بھی پڑوسی ہے، یہ قریبی پڑوسی اور وہ دور کا پڑوسی۔ بعض حضرات نے کہا قریبی پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی تو ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق دیا کرو۔ ان کا حق کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اصابہ خیر حنیتا وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ عَزَّيْتَا، اگر پڑوسی کے وہاں کوئی غمی ہو جائے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے،
تو کہا پرسا دینا، تسلی دینا، ضرورت میں کھڑے رہنا، یہ اس کا حق ہے، لیکن پرسا دینے کا حق ہے۔ اب آپ جلانے کے لیے جو لے کے جا رہے ہیں آرتی، ساتھ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ مذہبی رسم ہے، گھر پہ جا کے تسلی دے دو، پیسے سے مدد کر دو، لیکن مذہبی معاملات میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان کے وہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو فرمایا رشتہ دار کی بات نہیں، پڑوسی کی بات آپ نے فرمائی، اور مسلمان کی بھی اس میں شرط نہیں ہے، اگر اس کے وہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو مبارکباد دینا یہ اس کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں بکری ذبح ہوئی اور گوشت بانٹا گیا، تو کہنے لگے اہدیتم لجارنا الیہودی، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی ہدیہ بھیجا؟ حالانکہ یہودی کون ہے؟ قرآن نے کہا اسلام و مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، مگر انسانیت کی وجہ سے تمہارا پڑوسی ہے تو اس کو بھی ہدیہ سے محروم نہ کرو۔ یہ ہے وہ اسلام، والصاحب بالجنب، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو پہلو نشین ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور حق ادا کرنا۔ پہلو نشین کون؟ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بغل میں بیٹھ جائے، آفس میں جو بغل میں آپ کے بیٹھتا ہے، کلاس میں جو آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے، سفر میں آپ جا رہے ہیں جو ٹرین پر آپ کے بغل میں بیٹھا، پلین پہ جو آپ کے بغل میں بیٹھا، جو رکشے پر آپ کے بغل میں بیٹھا، یہ تھوڑی دیر کا پڑوسی پہلو نشین ہے۔ درس قرآن میں جو آپ کے بغل میں بیٹھا، نماز میں جو آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہا ہے، خیال رکھنا، دھکے نہ دینا، کونی نہ مارنا، اذیت نہ پہنچانا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں سے اسے تکلیف ہوگی، وہ ہندو ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہاں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ یہاں تو کیا ہے، دیکھا تو بھائی پڑوسی ہے تو اسے جگہ دے دو، یہ اچھا سلوک ہے اس کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا مسافر ہیں اور جگہ بھی ہے اچھی خاصی سیٹ کے اوپر، دیکھا کوئی آ رہا ہے تو پیر پھیلا کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے بغل میں شاگرد بھی اس کے اندر آتا ہے، مرید بھی اس میں آتا ہے، اور اس میں دین کی محفل میں شرکت کرنے والے بھی ہیں، یہ سب تو آتے ہیں، مگر سب سے زیادہ پہلو میں رہنے والا کون ہے؟ شریک زندگی، بیوی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا تھوڑی دیر جو تمہارے پہلو میں بیٹھ گیا، اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ جو شریک زندگی، زندگی بھر کی ساتھی تمہاری ہے، اس کو تم اذیت پہنچاؤ، یہ کہاں سے جائز ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، مذہب کوئی ان کا ہو، مسافر قابل رحم ہے، اس کی مدد کر دو۔ فرما وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، کنیزیں ہیں، نہیں، بکری تمہاری اور بھینس تمہاری اور گائے تمہاری، اور تم نے جو چوزے پال رکھے ہیں، اور تم نے جو گھروں میں چڑیا پال رکھی ہیں، اور جو مرغے اور مرغیاں ہیں، کیا یہ سب تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہیں؟ ان کی بھوک کا خیال کرو، ان کی پیاس کا خیال کرو، ان کی دھوپ سے بچانے کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ شیخی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ جو دوسرے کو کم سمجھے گا اس کا حق کبھی ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اور جو پسند نہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گزارشات کو قبول فرمائے۔ کشف کی طبیعت خراب ہے، دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے اور شفائے کلی عطا فرمائے۔ نفیس کا جدہ میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے
اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں، اس میں یہ تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب، اور پھر رشتہ بھی بتائیں کہ ہماری بھابھی ہے یا ہماری بیٹی ہے، کچھ نہیں۔ ایک مریضہ ہے، ان کے پیٹ میں ٹیومر ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ عفان کی نانی کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے احکامات، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اسلامی تعلیمات سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بندوں کو تو نے حقوق بیان کیے ہیں، اے اللہ ان سب حقوق کو جاننے کے بعد ماننے کی اور ان کی ادائیگی کی ہمت اور حوصلہ و توفیق عطا فرما۔ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسجد حرام کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی، تمام دنیا کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ اسلامی مرکزوں کی اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ